السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کو ہم چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، اسلامک ہسٹری سے متعلق مزید ایمان افروز قصے سننے کے لیے چینل اسلامک ہسٹری کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، قصے سننے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کے شیئر کیے جانے والا قصہ کسی بھی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ سامعین، آج کا قصہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا قصہ ہے۔ سامعین، عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جماعت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے نمٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور موسم اقدام اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اس قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں ان کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چند لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے اور کیا تجویز ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائیں تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ نجاشی کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بھلائی بھی پہنچے گی۔ سامعین، اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا۔ پھر ہم سب نے اس کے ملک حبشہ
جانے کی تیاری کی اور وہاں جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ زمری ہیں، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا اور بہت ہی خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک ہی توڑ ڈالی۔ اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم، اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے نہ کہتا۔ نجاشی نے بولا، کیا تم مجھے اس شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبریل علیہ السلام آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہیں؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہے اور مخالفین پر ضرور ان کا غلبہ ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے اسلام قبول کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائی رکھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا،
پھر میں نے مدینے کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، جو مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا ہے، یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت کرو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس طرح ہجرت میں بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ کہ جب حضرت عمرو بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ تو سامعین، اگلے قصے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سامعین، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی کی طرف سے اللہ حافظ۔